تو آپ کی جو تلوار ذوالفقار ہوتی ہے اس کے سر پہ ایسی پڑتی ہے کہ اس کو چیرتی ہوئی سر سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کہ یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ مولا علی مولا۔ السلام علیکم۔ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کافی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آتا ہے، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا دن آتا ہے 13 رجب مبارک۔ اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے مفتی انور علی قادری صاحب کو، جو ہمارے ملک کا ایک معروف نام ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ آئیے ان سے کرتے ہیں گفتگو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے ورلڈ نامہ چینل پہ مدعو کیا، اور ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں، بہت اچھے پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں، اور آپ کی جو ہے ماشاءاللہ ایک سب کا انداز ہوتا ہے، آپ کا بھی ایک اپنا انداز ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی ویڈیوز بہت آتی شکریہ ہیں۔ مفتی صاحب۔ تو ابھی آپ نے جو موضوع مجھے بتایا رجب شریف کے بارے میں، جی، تو یہ رجب المرجب کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں تو عموماً مسلمان اس مہینے کو شب معراج سے یاد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا، اور ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا دیدار سر کی آنکھوں سے بیداری میں جاگتی حالت میں، سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑا معجزہ۔ تو اس مہینے کی 27ویں شب معراج کی رات ہے، تو یہ مہینہ اس سے بھی منسوب ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ماہ رجب جب شروع ہوتا ہے تو بہت سارے بزرگان دین کے آراز بھی آتے ہیں، ان کے عرس آتے ہیں، جسے آپ نے ذکر کیا بھی، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتیوں کے پیشوا ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند میں ان کی کاوشوں سے اسلام بہت زیادہ پھیلا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ جب دہلی سے اجمیر تک کے سفر آپ نے کیا ہے تو اس دوران آپ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ یہ 90 لاکھ کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو اتنی بڑی خدمات ہیں کہ 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ اب ان کی ہم نسلوں کو دیکھ لیں تو اس وقت پاک و ہند بر صغیر میں، پورے ایشیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش، آپ کی دینی خدمات کی وجہ سے مسلمان ہوئے، آج ان کی اولادیں جو ہے مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اہل بیت اطہار میں سے ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق۔ تو ان کا بہت زبردست، ان کا جو ہے اپنا مقام ہے، ان کی کرامات ہیں، ان کی دینی خدمات ہیں، یوں سمجھے کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ اتنا بڑا نام ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے عرصے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ بس میری عمر کا کل اثاثہ یہی ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں ایک نیاز ہوتی ہے جو کنڈوں سے منسوب ہے۔ جی بالکل، کنڈے، بالکل کنڈوں اس کے کی بارے نیاز۔ میں کچھ آپ اپنی رائے دیں۔ کنڈوں کی نیاز جو ہے وہ دراصل امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کی نیاز ہے۔ اچھا، تو مسلمان پہلے ہندوستان میں یہ ہوتا تھا کہ مٹی کے برتنوں میں جو ہے وہ کنڈوں کی ایک ٹکیاں ہوتی ہیں، جو ٹکیاں بنا لی یا کھیر بنا لی یا کچھ جو ہے کچوریاں وغیرہ یا جو ہے کوئی اور آئٹم رکھ لیے، تو اس کو ایک مٹی کے برتن میں رکھ دیتے تھے کنڈے میں، تو وہ کنڈوں کی نیاز مشہور ہو گئی۔ لیکن دراصل کیا ہے وہ ایصال ثواب۔ بالکل ہماری جو دادی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو پوری رات ایک ماشاءاللہ رونق لگتی تھی گھر میں، سب بناتے تھے اور پھر دوسرے دن دعوت ہوتی تھی، سب کو کھلاتے تھے، اور ایک اچھا سا ماشاءاللہ ایک سما بن جاتا ہے یہ جو کنڈے کی نیاز ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے امام جعفر صادق کا دن جو ہے یوم وصال آپ کا، ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ 22 رجب کو مناتے ہیں، جی، لیکن اصل میں جو ان کا یوم وصال ہے وہ 15 رجب ہے۔ تو کنڈوں کی نیاز اگر ہم 15 رجب کو دلائیں تو یہ زیادہ افضل ہے، اچھا، لیکن اگر 22 کو بھی دلاتے ہیں تو نیاز ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ بے شک۔ ایصال ثواب آپ پورے سال کر سکتے بے ہیں، شک۔ کسی بھی وقت کر سکتے بے ہیں۔ شک۔ اچھا، 22 رجب جو ہے یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی، اچھا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک مدت رہے، انہوں نے بہت دینی خدمات ہیں ان کی،
اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت سی فتوحات بھی کی ہیں۔ اچھا اور یہ بحری جہاز کے ذریعے فتوحات کرنا یہ انہی سے جو ہے سلسلہ شروع ہوا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 رجب کو ان کا یوم مناتے ہیں، اور مسلمان جو ہے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ان کا دن بھی مناتے ہیں۔ تو یہ بھی رجب کے مہینے میں، اچھا تو 27 میں پھر شب معراج آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں۔ اچھا ایک چیز جو ہے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں، جب ہم کسی نوجوان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ شب معراج کس مہینے میں آتی ہے، شب برات کب آتی ہے، شب قدر کب آتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ صحیح بات۔ اس میں کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے شب معراج کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، کہ شب قدر کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے رجب میں 27 تاریخ ہے۔ تو اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اپنی نوجوان نسلوں کو بتانا چاہیے کہ اصل میں ہماری جو مخصوص ایام اور مخصوص راتیں آتی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، تو اس کو یاد رکھ لیں کہ شب معراج جو ہے 27ویں شب میں، شب برات جو ہے ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اسی طرح شب قدر جو ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ تو اس میں جو یہ تینوں مخصوص قسم کی شبیں ہیں۔ تو یہ شب معراج ماشاءاللہ یہ قریب آنے والی ہے 27ویں شب ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے 13 رجب مبارک دن کے حوالے سے اور فضائل بتائیں اور اس کے بارے میں بتائیے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ 13 رجب المرجب ہم کیوں مناتے ہیں۔ بالکل، اس سے متعلق جو ہے مسلمانوں میں بڑا ایک والہانہ عقیدت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ فاتح خیبر، شیر خدا، مولا علی مشکل کشا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی یوم ولادت ہے۔ اب ان کی ولادت کا دن ہے تو مسلمان خوش ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ماشاءاللہ دینی خدمات بہت ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے القابات، شیر خدا، مشکل کشا، فاتح خیبر۔ فاتح خیبر کا مجھے بتائیے، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ فاتح خیبر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، فاتح خیبر یہ جو آپ کا لقب ہے، یہ احادیث کریمہ میں اس واقعے کی طرف جو ہے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے، تو وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل علم اس کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے، اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ اچھا، تو صبح جب ہوئی تو سب بندی ہوئی، سارے صحابہ اکرام کھڑے ہوئے۔ اب ہر صحابی جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ علم اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو ہر صحابی تمنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئین علی کیوں، علی کہاں ہے؟ تو اس وقت عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آشوب چشم کا مسئلہ ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بلائیں، اور جب بلایا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، ان کی آنکھیں فوراً صحیح ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایسی صحیح ہوتی ہیں کہ سارا درد چلا جاتا ہے، اور مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ درد کبھی تھا ہی نہیں۔ اب مولا علی مشکل کشا کو وہ شرف حاصل ہونے والا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ علم مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ میں آتا ہے، اور آپ جو ہے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب جب خیبر کے قلعے کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک یہودیوں کا سب سے بڑا جو بہادر ہوتا ہے، اس کا نام مرحب ہے، اصل میں نام یہ ہے لیکن بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے اس کو مرحب کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو مرحب جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو سر سے لے کے پیر تک پورے خول میں ہوں، لوہے میں پیک ہوں، اور میں سب سے بڑا بہادر ہوں۔ اس کو 1000 بہادروں کے برابر سمجھا جاتا ہے، اچھا، اور پورے یہودیوں میں سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے مقابلے میں آتا ہے وہ۔ اب مولا علی مشکل کشا اس سے فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، سبحان اللہ، تو میں شیر ہوں۔ تو آپ پھر آگے بڑھ کر جو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو آپ کی جو تلوار ذوالفقار ہوتی ہے اس کے سر پہ ایسی پڑتی ہے کہ اس کو چیرتی ہوئی، حالانکہ کیا پورا بات ہے، لوہے میں پیک ہے، سبحان اللہ، لیکن پھر بھی اس کو چیرتی ہوئی سر سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مولا علی مشکل کشا کی تلوار کی کیا بات ہے، جب وہ چلتی تھی
تو آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ مولا علی کہنا کیسا ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں؟ یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا کا لفظ لگتا ہے، تو اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ تو پہلے تو ہم اس کا لفظی معنی دیکھ لیں کہ مولا کے معنی کیا ہیں۔ مولا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے مددگار۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو اس حدیث پاک کی وجہ سے اب ان کا نام جو ہے مولا علی پڑ گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جس کا مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور ذہن میں سوال ہے اور کافی لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ یا علی مدد کہنا، آپ اس کو پہلے تو صیغہ کو دیکھ لیں، یا کے معنی کیا ہے؟ یا کے معنی اردو میں ہم کہتے ہیں اے، تو اس کو جو ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی دیکھتے ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی۔ پھر ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ اب یا اور ایو سیم معنی، عربی گرامر میں سیم ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، تو ہم ہر نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کر پکارتے ہیں نماز کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم کوئی راستہ بھول جاؤ، کسی جنگل میں ہو، تو پھر پکارا کرو یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو وہاں پہ کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے سبحان اللہ، لیکن وہ مدد کرتے ہیں پھر ہماری۔ کیا بات۔ تو یا کہنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، یا کہہ سکتے ہیں۔ غیر اللہ کو یا کہنا بالکل جائز ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو عزت بخشی اور اپنا قیمتی ٹائم ہمیں نوازا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ ماشاء اللہ سے یہاں تشریف لائے۔ ارسلان صاحب، آپ کا یہ پروگرام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوام عطا فرمائے۔ اور یہ مسجد کا نام بتائیں گے آپ؟ اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد قباء ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، ماشاء اللہ، زبردست۔ تھینک یو سو مچ۔